بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں؟ آپ بہت سے عاملوں کے پاس گئے، بہت زیادہ پیسہ ضائع کیا، لیکن دشمن پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گا، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گا جسے آپ نے صرف اور صرف 3 دن پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ان 3 دنوں کے اندر آپ کے دشمن اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کے ذہن سے آپ کا خیال تک نکل جائے گا، یہاں تک کہ وہ آپ سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھنا کہ دشمنوں کی 2 اقسام ہیں۔ ایک وہ دشمن جو ظاہری دشمن ہے، جو سامنے آ کر وار کرتا ہے، جو اعلانیہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کا دشمن ہوں، میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا۔ اور ایک وہ دشمن جو باطنی دشمن ہے، جو چھپا ہوا دشمن ہے، جو آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ پر وار کرتا ہے۔ وہ آپ کے دوستوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے گھر میں سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا دشمن بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایسا دشمن جادو کے ذریعے وار کرتا ہے، تعویذات کے ذریعے وار کرتا ہے، کاروبار پر بندش لگوا دی جاتی ہے، بچوں کی شادیوں میں رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، یا پھر جادو کے ذریعے آپ کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جس بیماری سے صحت یاب ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس طرح کے تمام دشمنوں کو قابو کرنے کے لیے، ان کو ان کی اپنے ہی کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے آج آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی باکمال قرآنی عمل شیئر کرے گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام اور ایک قرآنی آیت کا عمل ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل سے آپ کو فائدے کیا ہوں گے؟ اس کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ دونوں طرح کے دشمنوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ظاہری دشمن جن کا آپ کو علم ہے، ان دشمنوں سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور باطنی دشمن جو زیادہ خطرناک دشمن ہے، ان کے وار سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ وہ بھی اپنی ہی کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے جس سے نکلنا ان کے لیے ناممکن بن جائے گا۔ اور پھر ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ یہی دشمن آپ کے پیروں میں گر کر آپ سے معافی مانگیں گے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف حق پر رہتے ہوئے پڑھنا ہے۔ حقیقتاً اگر آپ کا دشمن آپ کو پریشان کر رہا ہے تب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں۔ عمل عرض کرنے سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور لکھیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب آپ کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، تو وہ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھے گا، اس سے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے اور زمینی آسمانی آفات کے آگے ڈال بن جاتا ہے۔ لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کرے، پتہ نہیں اللہ کو کون سا نیکی کا عمل پسند آ جائے اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ عمل، یہ وظیفہ صرف اور صرف 3 دن کا ہے۔ اس عمل کو یا تو آپ نے لونگ کے 3 دانوں پر پڑھنا ہے، یا پھر آپ 3 عدد کالی مرچیں لے لیں، ان پر یہ عمل کر لیں، یا پھر آپ 3 عدد ہری مرچیں لے لیں، ان پر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔
لیکن عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ وہ کون سے 3 کام ہیں؟ پہلا، آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ صدقہ کرنے سے عمل کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا، کوشش کریں کہ عمل کو باوضو پڑھا جائے۔ اور تیسرا، عمل کے اول اور آخر آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے عمل کی قبولیت پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو ان 3 کاموں کو آپ نے فرض عین سمجھ کر پڑھنا ہے۔ تو پہلے دن آپ نے 3 عدد لونگ لینے ہیں، ان لونگ کے دانوں پر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ 3 عدد لونگ لے کر اس کے ساتھ آپ نے ایک سفید کاغذ لینا ہے۔ سفید کاغذ لے کر اس کاغذ پر آپ نے اپنے دشمنوں کے نام لکھ دینے ہیں، جتنے بھی آپ کے ظاہری دشمن ہیں۔ باطنی دشمنوں کا تو آپ کو علم نہیں، لیکن جن دشمنوں کا آپ کو علم ہے آپ ان کے نام لکھ لیں۔ ایک دشمن ہے یا ایک سے زیادہ دشمن ہے، آپ ان تمام دشمنوں کا نام لکھ دیں۔ تمام دشمنوں کا نام لکھ کر لونگ کے ان 3 دانوں کو آپ نے اس پیپر کے اوپر رکھ دینا ہے۔ پھر ان میں سے لونگ کا ایک دانہ آپ نے اٹھانا ہے اور اس دانے پر آپ نے پڑھنا ہے، سم بکم عمی فاہم لا یرجعون یا منتقم۔ یہ یا منتقم اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے اور خاص طور پر دشمن کی زباں بندی کے لیے اور دشمن کی تباہی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ جو قرآنی آیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، یہ آیت بھی بڑی باکمال ہے۔ تو آپ نے اس طریقے سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، سم بکم عمی فاہم لا یرجعون یا منتقم۔ آپ نے 21 مرتبہ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ لونگ کے ایک دانے کو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، سم بکم عمی فاہم لا یرجعون یا منتقم۔ اس طریقے سے آپ نے 21 مرتبہ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور لونگ کے اس دانے پر دم کر کے دوبارہ اسے اسی پیپر کے اوپر رکھ دے۔ پھر لونگ کا دوسرا دانہ اٹھائیں، اس پر بھی اسی طریقہ کار سے 21 مرتبہ قرآنی آیت اور اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام پڑھ کر اس پر بھی دم کر دیں۔ پھر لونگ کا تیسرا دانہ اٹھائیں، اس پر بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا کس وقت ہے؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اکثر آتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویسے تو اس عمل کو پڑھنے کے لیے کوئی بھی وقت مقرر نہیں، آپ کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو میری طرف سے آپ کو مشورہ ہے کہ ایک تو اس عمل کو آپ تنہائی میں پڑھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، اور دوسرا اس عمل کو رات کو پڑھیں۔ رات کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل کر لیں، لونگ کے 3 دانوں کو اس پیپر کے اوپر رکھ لیں، تو اس پیپر کو آپ نے لونگ کے 3 دانوں کے ساتھ فولڈ کر لینا ہے اور اسے تیز جلتی ہوئی آگ میں آپ نے جلا دینا ہے۔ جیسے جیسے یہ لونگ کے دانے اور یہ پیپر تیز آگ میں جلے گا، ویسے ویسے آپ کے دشمن کا دل جلنا شروع ہو جائے گا، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے۔ ہاں، اگر آپ کو اپنے دشمنوں کا علم نہیں جو آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ پر وار کرتے ہیں، تو اس تصور سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں کہ اے میرے پاک پروردگار، میرے جتنے بھی دشمن ہیں، چاہے وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، اے اللہ تو ان تمام دشمنوں کو ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا فرما دے۔ اس طریقہ کار سے آپ ان کا بھی تصور کر لیں اور اسی طریقہ کار سے لونگ کے دانوں پر پڑھ کر دم کر کے لونگ کے دانوں کو اس کاغذ کے ساتھ آگ میں جلا دیں۔ اب دوسرے دن بھی اسی طریقہ کار سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ نئے لونگ کے 3 دانے لینے ہیں اور نیا پیپر لینا ہے، اس پر دوبارہ آپ نے اپنے دشمنوں کے نام لکھنے ہیں اور لونگ کے ان 3 دانوں پر اسی ترتیب سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ لونگ کا ایک دانہ اٹھانا ہے، اس دانے پر آپ نے 21 مرتبہ سم بکم عمی فاہم لا یرجعون یا منتقم اس طریقہ کار سے پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ پھر لونگ کے تیسرے دانے پر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ جب 3 دانوں پر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر لیں، اسی کاغذ میں فولڈ کریں اور تیز جلتی ہوئی آگ میں جلا دیں۔ پھر تیسرے دن بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پہلے دن کے عمل سے ہی یہ عمل آپ کو اپنا اثر دکھائے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے دشمن پر کیا بیت رہی ہے۔ تو میرے ایسے دوست، میرے ایسے بھائی، میری ایسی بہنیں جو اپنے دشمنوں کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں،
وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔